میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جبریل کیا بات ہے، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے جہنم کو دہکانے کا حکم دیا تھا، جہنم کو دہکایا اور جہنم میں ہم نے بہت سے نبیوں کی امتوں کو دیکھا۔ پہلے طبقے میں عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے طبقے میں موسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں اس طریقے سے بتاتے بتاتے ٹھہر جاتے، رک گئے، زبان میں ہم خاموش ہو گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل بتاؤ کیا جہنم میں تم نے ہماری امت کو بھی دیکھا؟ اللہ، کیا جہنم میں تم نے ہماری امت کو بھی دیکھا؟ جبریل خاموش ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں جبریل بتاؤ کیا جہنم میں تم نے ہماری امت کو بھی دیکھا؟ 3 مرتبہ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی امت کو بھی دیکھا۔ اتنا سننا تھا، طلب جاتے ہیں، عجیب کیفیت ہو گئی۔ صلاۃ و سلام کے بعد جبریل امین چل دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار ہیں، بے قراری کی عالم اتنی ستا رہی کہ آپ نے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا، اللہ، جنگلات کی طرف نکل گئے۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گئے، اللہ، صحابہ پریشان، وہ صحابہ جو ستاروں کی مانند اور مکھیوں کی مانند جو ہے وہ اپنے آقا سے لپٹے رہتے تھے، 3 دن ہو گیا، سب پریشان، نظر نہیں آ رہے کیا بات ہے، ہاہاکار مچ گیا مدینے میں، بچے ہیں تو وہ رو رہے ہیں، جوان ہیں تو وہ بلک رہے ہیں، بوڑھے ہیں تو وہ پریشان، گئے تو کہاں گئے؟ کبھی مسجد نبوی میں دیکھا جا رہا ہے، کبھی حجرہ عائشہ میں دیکھا جا رہا ہے، سب چاروں طرف دیکھ لیا گیا، جہاں جہاں تک کوشش کرنی تھی کر لی گئی، نظر نہیں آئے، 3 دن ہو گئے، سب پریشان ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا تو حال اور بھی خراب، حضرت عمر فاروق اعظم بے چین ہیں، حضرت علی کا بھی حال گڑبڑ، چاروں خلفاء پریشان، گئے تو کہاں گئے؟ کسی نے کہا کہ صحراؤں کی طرف جا کر کے دیکھو، وہاں بھی دیکھا گیا، نہیں نظر آئے۔ ایک صحابی غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کی طرف نکلے، جنگل کی طرف گئے، دیکھتے جا رہے ہیں، نگاہیں ڈھونڈتی جا رہی ہے، کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں نظر نہیں آ رہے، جاتے 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 ایک چرواہا ملتا ہے، چرواہا ملا، اس سے پوچھا کیا تم نے ہمارے آقا کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے کالی کالی زلفوں والے پیغمبر کو دیکھا؟ چہرے وضحا والے چہرے کو دیکھا ہے؟ وہ گاؤں کا تھا، دیہاتی تھا۔ اس چرواہا نے کہا کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا، البتہ ہاں ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ مجھے بڑی حیرت میں ڈالے ہوئی ہے۔ کیا میں نے دیکھا کہ میں اپنے بکریوں کو لے کر کے آ رہا تھا جنگل کی طرف، ایک آواز، اس آواز میں بڑی درد تھی، بڑی درد تھی اس آواز میں، اور وہ آواز یہ آ رہی تھی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا کہا وہی تو میرے آقا ہیں، وہی تو سید المرسلین ہیں، انہی کو تو نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اور چرواہا کہتا اس آواز میں اتنی درد تھی کہ ہماری بکریوں نے چارہ چرنا چھوڑ دیا تھا۔ بہت ہم کوشش کریں کہ یہ بکری چارہ چر لو، لیکن نہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس غم میں ہماری یہ بکریاں بھی شامل ہو گئی تھی۔ گفتگو ہی چلے، حضرت سلمان فارسی پڑھے، دیکھا کہ ایک غار بنا ہوا ہے، غار کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں سر رکھے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ غور کرو پیارے، آج ہم سے نماز کے لیے کہا جاتا تو ہمارے پاس وقت نہیں ملتا ہے۔ نوجوانوں، اپنے عاقبت کو دیکھو، اپنی آخرت کے لیے کچھ فکر پیدا کرو۔ وہ نبی جو اپنے اولادوں سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرے، یہ احسان ہے اس رب کا کہ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، پھر بھی ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، کیا منہ دکھاؤ گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے، نہ کھانا نہ پانی، کچھ نہیں، سر سجدے میں رکھے ہوئے، سر سجدے میں رکھے ہوئے دار و قطار رو رہے، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے ہمارے رب ہماری امت کو بخش دے، ہماری امت کو ہمارے حوالے کر دے۔ رو رہے، سلمان فارسی کہے آقا سر کو اٹھائیے، سر کو اٹھائیے۔ سلمان فارسی دار و قطار رونے لگے، آقا سر کو اٹھائیے، لیکن میرے آقا نے سر نہیں اٹھایا۔ دوڑے دوڑے شہر کی طرف آئے، سیدنا ابو بکر سے ملاقات ہوئی اور کہا آقا مل گئے ہیں، لیکن ایسی کیفیت میں سر سجدے میں رکھے ہوئے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ میرے آقا سر کو اٹھا لیں۔ دار و قطار رو رہے، اپنی امت کو یاد کر کے، اپنی امت کے غم میں دار و قطار رو رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھاگے ہوئے گئے، عمر فاروق اعظم بھاگے ہوئے گئے، عثمان غنی بھاگے ہوئے گئے، اور چند صحابہ اور بھی ساتھ میں تھے، بھاگے ہوئے گئے۔ آپ پہنچے وہاں پر غار کے پاس، عرض کیا ہے میرے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اپنے سر کو اٹھا لیجئے۔ آقا ہیں سب نہیں اٹھا رہے ہیں، دار و قطار رو رہے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں، امت کو یاد کر رہے ہیں، اپنے رب کو منا رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ اے مولا ہماری امت کو بخش دے، اے مولا ہماری امت کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے مولا ہماری امت کو ہمارے حوالے کر دے، اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پیارے، تھوڑا سا خیال کرو، تھوڑا سا محبت پیدا کرو، دل میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو، اور اس محفل سے اٹھ کر کے جاؤ تو یہ عہد کر کے جاؤ کہ اب ہم نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کریں گے، والدین کے ساتھ نافرمانی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ عمل جو ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ ابو بکر پریشان ہے، عمر پریشان ہے، عثمان پریشان ہے، علی پریشان ہے۔ اتنے میں حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ لگتا ہے آقا سر نہیں اٹھائیں گے، چل لیتے ہیں۔ دار و قطار روتے ہوئے آئے، خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا اے فاطمہ تم چلو، ہو سکتا ہے تم پہنچ کر کے جب کہو کہ تو شاید آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا لے اپنے سر کو اٹھا لے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ دار و قطار روتی ہوئی گئی، اور جانے کے بعد غار کے قریب پہنچی، کہا حضور سب کو اٹھا لیجیے، 3 دن ہو گئے آپ کے نواسے بے چین ہیں، پوچھ رہے ہیں لالا کہاں ہے؟ میرے والد گرامی اپنے سر کو اٹھا لیجیے اپنے سر کو۔ میرے آقا ہیں سب نہیں اٹھا رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ پیارے حضرت حسن، امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی شہادت کا جو ہے پیغام آ گیا تھا، جبریل امین آئے تھے، پیدائش کے وقت ہی سے آپ کی شہادت کا پیغام آ گیا تھا۔ خاتون جنت نے کہا اے میرے آقا، اے میرے والد گرامی،
اپنے سر کو اٹھا لیجئے اور اگر ضرورت پڑی تو میں اپنے بیٹے کے خون والا لبادہ جو میدان کربلا میں شہید ہوگا اس وقت میرا لال، میرا لخت جگر، تو اس وقت میزان پر میں اپنے بچوں کے ان کپڑوں کو رکھ دوں گی تاکہ اللہ کی برکت سے آپ کی امت کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے آقا ہیں، سر نہیں اٹھا رہے، دار و قطار خاتون جنت رو رہی ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے اے آقا، اے میرے والد گرامی، اپنے سر کو اٹھا لیجئے سجدے سے، ورنہ یاد رکھیے کہ آپ کی بیٹی کے ناخون کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، آپ کی بیٹی کے پیر کے ناخونوں کو کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور اگر آپ نے سر کو نہیں اٹھایا تو اسی وقت جو ہے اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب آپ اپنے سر کو اٹھا لیجیے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، راضی ہو گیا ہے۔ کل بروز محشر جب آپ اپنی امت کی سفارش کرو گے تو اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ اگر آپ نے سر نہیں اٹھایا اور فاطمہ نے اپنے سر سے دوپٹہ زمین پر رکھ دیا تو قیامت آنے سے پہلے قیامت کو میں قائم کر دوں گا۔ وہ شان ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی۔ اب آپ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ کی سنا ہے جبریل امین سے کہ ہم نے اپنی امت کو بھی دیکھا ہے، اللہ اکبر، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، امت کی یاد ستانے لگی، شہر مدینہ کو چھوڑ دیا، آرام و آسائش کو ختم کر دیا، کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا اپنی امت کے لیے۔ آج امت کدھر جا رہی ہے؟ آج امت اسی نبی کے بارے میں کیسا خیالات رکھ رہی ہے۔ اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو پاک رکھو۔ وہ نبی ہے، وہ نبی کی آخر الزماں ہے، اللہ نے انہی کے ذریعے دنیا کی تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے انہی کے صدقے میں تمام نبیوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے انہی کے صدقے میں دنیا کی تخلیق فرمائی، اپنی ربوبیت کا اظہار کیا۔ اخیر وقت جب آیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو اس وقت بھی امت کو لوگ جو ہے بھولے نہیں ہیں، امت کو یاد کیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت مولا علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے لاش مبارک کو جو ہے قبر کے اندر اتارا، اور جیسے ہی اتار کر کے ہٹنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، سبحان اللہ، لبہائے مبارک ہل رہے ہیں۔ کان لگایا تو وہاں سے بھی یہی آواز آ رہی تھی، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ اللہ اکبر، ایسا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایسا پیغمبر عطا فرمایا، اور ایسے ان کے جو ہے صحابہ بھی تھے، ایسے ہی ان کے چار یار بھی تھے، کس قدر محبت کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، شعب الایمان ایک کتاب ہے، اس میں حضرت بہیتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو کیا مقام عطا فرمایا۔ ذرا غور کرو کہ مقام ابو بکر کہاں سے بلند ہوا، کس وجہ سے بلند ہوا، کیا کردار رہا سیدنا ابو بکر صدیق کا، کیا طریقہ تھا سیدنا ابو بکر صدیق کا، کیا وجہ تھی جو اللہ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جتنے بھی ایمان والے ہیں، دنیا کے تمام ایمان والوں کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھ دو اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک ترازو میں رکھ دو تو سیدنا ابو بکر صدیق کا ایمان جو ہے وہ بھاری ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ایمان کیا ہے؟ یہ محبت رسول کا نام ہے، عشق رسول کا نام ہے، ابو بکر اس ذات کا نام ہے کہ تاریخ میں ہے، مورخ لکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب ایمان نہیں لائے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس وقت بھی آپ
بت پرستی سے بہت دور رہتے تھے، کبھی بت پرستی نہیں کیا. وہ سر جھکا ہے تو رب کے بارگاہ ہی میں جھکا ہے. اس سر کو کسی غیر کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں جھکایا. اور ایمان لانے کا بھی بڑا پیارا واقعہ ہے. تحقیق نہیں کی، ٹٹولا نہیں، وزن نہیں کیا. نبی نے فرمایا بس آپ داخل ایمان ہو گئے، قبول کر لیا اسلام کو. اور ایسا قبول کیا کہ جب آپ ایک بڑے مقام پر فائز تھے سیدنا ابو بکر صدیق، آپ کا نام ہے حضرت عبداللہ اور آپ کی کنیت ہے ابو بکر، لقب جو ہے وہ آپ کا صدیق ہے. اور اس قدر محبت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے 4 پشتوں کو درجہ صحابیت عطا فرمائی. آپ بھی صحابی ہوئے. آپ کے والد حضرت عثمان نام تھا ان کا، اور کنیت تھی ابو قحافہ، حضرت ابو قحافہ. وہ بھی اسلام لائے. آپ کی والدہ بھی اسلام لائی اور آپ کے بیٹے بھی اسلام لائے، درجہ صحابیت پر پہنچے. اور آپ کے پوتے بھی درجہ صحابیت. 4 پشتے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 پشتے جو ہے وہ درجہ صحابیت پر پہنچی. اور ایسا مقام آپ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر پر آرام فرماتی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانیہ مبارک پر رکھے ہوئے گفتگو ہو رہی تھی. اسی گفتگو میں آسمان کو دیکھا، ستارے خوب چمک رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت نے جوش مارا اور اسی محبت میں آپ پوچھ بیٹھیں کہ میرے سرتاج، میرے آقا، یہ بتائیے کہ جتنے یہ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، جتنے یہ آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، کیا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کا علم ہے. کیا ہمارے پاس بھی وہ علم ہے؟ ہم بھی گن سکتے ہیں آسمان کے ستاروں کو؟ تو پھر کیسے وہ ہماری طرح ہے؟ پھر وہ نبی کیسے ہماری طرح ہے؟ ہم کو اگر غریب یا کچھ جو ہے دے دیا جائے جوڑنے کے لیے تو ہو سکتا ہو کافی ٹائم لگ جائے اور جوڑ پائے نہ جوڑ پائے. لیکن آسمان پر کتنے ستارے ہیں یہ بھی ہمارے نبی کو معلوم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں یہ بھی ہمارے نبی کو معلوم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ، اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں. آپ خوش ہوئی، سوچی کہ ہو سکتا ہو ہمارے والد گرامی کے بارے میں بتائیں گے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی آسمان پر ستارے ہیں اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق اعظم کی ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم. تھوڑا سا چہرہ دھیما ہوا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور اسی دھیمی آواز میں عرض کیا رسول اللہ، جب حضرت عمر فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں ہیں تو ہمارے والد ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ سنو، عمر کی تمام زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہے. حضرت عمر کی تمام نیکیاں پوری زندگی بھر کی ان نیکیوں کے برابر حضرت ابو بکر کی ایک نیکی ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ نیکی وہی تھی غار ثور والی. غار ثور والی نیکی تھی. ہمیں وہ واقعہ بھی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. اللہ اکبر، ایسی محبت.
جب ہجرت کے حکم ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت اور ایسی محبت، اللہ اکبر، صدیق اکبر کی، ابھی ہجرت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی ہجرت کا پیغام نہیں آیا، کافی سمے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابو بکر ایک وقت آئے گا جب ہم کو مکہ چھوڑنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہوگا، تو اے ابو بکر اس وقت تم میرے ساتھ چلو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت تم میرے ساتھ چلو گے۔ ہاں یہ فرمایا تھا۔ محبت دیکھو ابو بکر کی، ہمیں ایسے آسانی سے نہیں مقام بلند ہو جاتا نا۔ کہنے والے کہتے ہیں یہ رافضی معاذ اللہ رب العالمین کہ ابو بکر نے حضرت علی کا جو ہے کیا بولتے ہیں خلافت غصب کر لیا۔ ہمیں وہ ابو بکر ہے اتنا جو ہے معصوم دل اور اتنا درد رکھنے والا دل، اللہ اکبر، کس قدر محبت کرتے تھے اپنے نبی سے۔ ابو بکر کو نہیں معلوم تھا علی کون ہے، نہیں معلوم تھا یہ نبی کے چچا زاد بھائی ہے، یہ نبی کے داماد ہیں، ابو بکر کو نہیں معلوم تھا۔ تو کہہ دیتے ہو کہ خلفائے ثلاثہ نے مولا علی کے خلافت کو غصب کیا، میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ان چاروں میں بڑی محبت تھی، بڑے یارانے تھے۔ وہ ابو بکر صدیق جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھر گئے، دن ہے تو وہیں بیٹھے ہیں دروازے پہ، رات ہے تو وہیں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، وہیں دروازے پر بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں کس وقت میرے آقا آ جائیں اور ہم کو آواز دیں اور اس وقت میں کسی کام میں مبتلا رہوں تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں وقت گزرا، رات کا وہ حصہ آیا، ہاں اور آنے کے بعد اور ایمان دیکھو میں انکاروں کا، سبحان اللہ، قسم خدا کی، ایمان دیکھو۔ ہجرت کا جب موقع تھا دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، ہاں نبی کے سر کو قلم کرنے کے لیے، اور ایسے ہی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا، اے علی آج تم کو میرے بستر پر لیٹنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تم کو میرے بستر پر لیٹنا ہے۔ علی کو نہیں معلوم تھا کہ آج کا بستر نبی کا کتنا خطرناک بستر ہوگا، ہاں نہیں معلوم تھا۔ کہہ دیتے یا رسول اللہ آج ایسے موقع پر آپ ہم کو بستر پہ لے جا رہے ہو، ہاں لیکن محبت دیکھیے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا علی میں تم کو بھی لے جاتا لیکن ہمارے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، تو یہ امانتیں میں یہ چاہتا ہوں جب سویرا ہو، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا ہے کہ رات ہی میں جو ہے ہجرت کرو، اب موقع نہیں ہے، میرے رب کا پیغام آ گیا ہے، اب موقع نہیں ہے، اس لیے اے علی میں تمہیں بھی رات میں لے جاتا لیکن تم رکو اور آج کی رات تم میرے بستر پر لیٹو، اور یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، اسے واپس کر کے انہیں دے کر کے تم بھی مدینے کو آ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم بھی مدینے کو آ جانا۔ رات گزری، وقت گزرا، ایک موقع پر کسی صحابی نے پوچھا، اے علی تم یہ بتاؤ تمہیں ذرا سا ڈر نہیں لگا، تمہیں ذرا سا خوف نہیں پیدا ہوا؟ اس وقت تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر جو ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، چاروں طرف دشمن جو ہے وہ گھیرے ہوئے تھے، ہاں مکان کو کسی طریقے سے ہم قتل کر دیں۔ اے علی تمہیں ذرا سی گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ اور تم رات بھر سوئے تھے کہ نہیں سوئے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا قسم ہے اس رب کی جس نے میرے پیغمبر کو عزت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس رات جتنی اچھی مجھے نیند آئی تھی کبھی مجھے نیند ہی نہیں آئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی نیند ہی نہیں آئی۔ کہا تمہیں ڈر نہیں تھا؟ ایمان دیکھیے، کہا تمہیں ڈر نہیں تھا دشمنوں کا؟ تم قتل کرتی ہی جاؤ گے اس وقت، کیونکہ چہرہ تو ڈھکا ہوا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں۔
کہ بستر پر علی ہے کہ نبی ہے؟ ہاں تمہیں خوف نہیں پیدا ہوا؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہماری زندگی کی ضمانت ہمارے نبی نے لے لی تھی، ہماری زندگی کی ضمانت ہمارے نبی نے لے لی تھی۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا علی سویرا جب ہوگا تو یہ فلاں کا واپس کر دینا، یہ فلاں کا واپس کر کے اور تم بھی مدینے کو آ جانا۔ علی جان گیا تھا کہ دنیا ہل سکتی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات بدل نہیں سکتی۔ نبی نے ضمانت لے لی تھی، نبی نے کہہ دیا تھا علی تم مدینے آؤ گے، اور تو اس وقت میرے ایمان نے کہا علی تم مر نہیں سکتے جب تک تم مدینے کو نہیں پہنچ جاؤ گے، کیونکہ تمہاری زندگی کی ضمانت کسی ایسے نے نہیں بلکہ امام الانبیاء نے لے لی تھی۔ نبی سے نکلی ہوئی زبان نبی کی نہیں ہوتی بلکہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ میری زندگی کی ضمانت میرے نبی نے لے لی تھی، مجھے موت کا ڈر ہی نہیں تھا، خوف ہی نہیں تھا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا تھا علی تم یہ واپس کر کے مدینے کو آ جانا۔ ہاں اسی وقت میرے دل نے کہا اب موت نہیں آ سکتی جب تک ہم مدینے کو نہیں پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ایمان ہے، وہ جذبہ ہے، یہ جذبات پیدا کرو۔ ابو بکر صدیق ہے کہ دن میں بھی بیٹھے رات میں بھی بیٹھے، رات کا وہ حصہ آیا، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازے کی دستک دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر تم کو کیسے معلوم کہ میں آ گیا؟ اور میں نے تو ٹائم بتایا نہیں تھا، وقت بھی نہیں بتایا تھا کہ کس وقت ہجرت کا پیغام ہمیں آئے گا، کس وقت اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملے گا کہ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ، تمہیں تو بتایا نہیں تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت سے آپ نے اپنے غلام ابو بکر کو یہ بات بتائی اس وقت ابو بکر اس دہلیز کو چھوڑ کر کے کہیں ہٹا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رات کو سویا ہی نہیں، پتہ نہیں رات میں اگر ہمارے آقا آواز دے دے اور ہم غفلت کی نیند میں سو تو ان کو تکلیف پہنچ جائے تو یہ ابو بکر کو برداشت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے میں اس دہلیز پر بیٹھا ہوں کہ کس وقت میرے آقا کی طرف سے آواز آئے کہ غلام حاضر ہو جائے۔ میں نے سب کچھ ترک کر دیا تھا آپ کی محبت میں، یہ محبت ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر محبت فرماتے۔ آپ دیکھو ابتدائے اسلام جب شروعات اسلام کا تھا 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے اس وقت، 40 لوگ، ایک روایت میں 39 ایک 40 لوگ مسلمان ہوئے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں حق پر ہو۔ کہا کہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ خفیہ طور پر عبادت نہیں، اب اعلانیہ طور پر ہونا چاہیے، اعلانیہ طور پر اللہ کی ہم عبادت کریں گے، لوگوں کو پیغام دیں گے، اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہی وہ ذات ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لے کر کے آئے، مردوں میں سب سے پہلے آپ ہی اسلام لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایمان لائے تھے۔ سب سے پہلی ذات مردوں میں ایمان لانے والی وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی تھی۔ آپ نے کہا کہ اب تو اتنے لوگ ہو گئے ہیں، اب اعلانیہ طور پر تبلیغ ہونا چاہیے، اعلانیہ طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانا چاہیے۔ بہت تلقین کیا، منع کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر ابھی رک جاؤ، ابھی موقع نہیں ہے، اب یہ ظالمین بڑے طاقتور ہیں، بڑی تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن آپ جو ہے ضد کر گئے تو آپ نے مان لیا، حکم دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور اعلانیہ طور پر تبلیغ شروع کر دی۔ جیسے ہی لا الہ کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، چاروں طرف سے کفار مشرکین نے آپ کو گھیر لیا، اور اس وقت کفار و مشرکین کے بھی ذہنیت میں جو ہے ذہن میں آپ کی عزت مسلم کی بڑی عزت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود گھیر لیا اور بہت مارا، اس قدر مارا
کہ آپ سر سے پیر تک ایک دم خون میں شرابور ہو گئے. ایسی کیفیت ہو گئی کہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ اب ابو بکر انتقال کر گئے، اب ابو بکر انتقال کر گئے. بڑی عجیب کیفیت، پورا سر سے پیر تک پورا جسم خون سے نہایا ہوا تھا اور چھوڑ کر کے بھاگ گئے. خبر ملی جب ان کے قبیلے والوں کو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے والے وہ بھی بڑے مضبوط تھے، آئے. آنے کے بعد کیفیت دیکھی، دیکھنے کے بعد اٹھا کر کے گھر لے گئے اور ان میں سے جو دبدبے والے لوگ تھے نکل کر کے آئے اور کہا اے عتبہ، اے شیبہ، سن لے، تو نے آج ابو بکر کو یہ حال کیا ہے. ہاں اگر بچ گئے تو بہتر ہے، ورنہ یاد رکھنا تمہارے گھر کا گھر لوٹ ڈالوں گا اور سر قلم کر دیں گے، تمہاری بیویوں کو جو بیوہ کر دیں گے. ہاں وہ غرابی آواز اور ان کے قبیلے والے آ کر کے ان لوگوں کو بتایا. وقت گزرتا گیا، ماں ہے دار و قطار رو رہی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس وقت ماں ایمان نہیں لائی تھی، ہاں صرف ابو بکر صدیق ہی تھے جو ایمان لائے تھے. ہاں اور اس کے بعد جب وقت بیتا، کچھ وقت گزرا تو ہوش آیا. جب ہوش آیا تو جیسے ہی آنکھیں کھولی چاروں طرف نگاہ دوڑا رہے ہیں اور زبان سے جو الفاظ نکلے وہ یہی تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا حال ہے. کچھ لوگ قبیلے والے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا اب بھی تم اسی نبی کو یاد کر رہے ہو جن کی وجہ سے ابو بکر تمہارا یہ حال ہوا ہے. ہاں موت کے منہ سے تم نکل کے آئے ہو اور آنکھ کھولی اور زبان کھولا تو وہی نام لیا ہے. تو غصے میں وہ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ اس لیے چلے گئے کہ اب جو ہے یہ لگ رہا ہے کہ ابو بکر کی جان بچ جائے گی، تو وہ اپنے اپنے گھر کو چلے گئے. ہاں اتنے میں کسی نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں سے کہ جاؤ تھوڑا سا کچھ لا کر کے کھلا دو، خون بہت نکل گیا ہے، کمزوری بہت ہے. کچھ لے کر کے آئی. آپ کی والدہ محترمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے منع کر دیا اور یہی پوچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا ہے. خون سر سے بہ رہا ہے، آنکھوں سے بہ رہا ہے، بدن سے بہ رہا ہے، پورے بدن سے خون بہ رہا ہے. تکلیفوں کا جو ہے ایک ذخیرہ بنا ہوا ہے پورا جسم، لیکن برداشت کر رہے ہیں. اپنی تکلیفوں کو احساس نہیں ہے. اگر نظریں ڈھونڈ رہی ہیں تو چہرے والضحیٰ کو ڈھونڈ رہی ہیں، اپنے نبی کو ڈھونڈ رہی ہیں. کس قدر محبت کرتے تھے، اللہ اکبر. ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا تو لو. کہا نہیں ماں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن اصرار مت کیجیے. ابو بکر اس وقت تک ایک لقمہ تک بھی نہیں کھائے گا جب تک اپنے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ لے گا. اس لیے اگر چاہتی ہو کہ ابو بکر کچھ کھا لے تو جا کے عمر کی بہن ام جمیل سے پوچھو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم بھی ایمان نہیں لائے تھے. ہاں آپ کی بہن خاموشی سے ایمان لائی تھی، چھپی ہوئی تھی، کسی کو خبر نہیں تھی. آپ کی والدہ محترمہ جاتی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کے گھر ام جمیل کے پاس اور کہا کہ تمہیں ابو بکر بلا رہے ہیں، ابو بکر بلا رہے ہیں. ہاں تو انہوں نے پوچھا ابو بکر کا کیا حال ہے. تو آپ کی ماں نے کہا اب تو حال بہتر نظر آ رہی ہے. ام جمیل دوڑتے ہوئے آئیں. آ کر کے جب کیفیت کو دیکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دار و قطار رونے لگتی ہیں. ایسی کیفیت کو دیکھ کر کے دار و قطار رو رہی، سرہانے آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں. اور اتنے میں جب حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ام جمیل آ گئی ہے تو فوراً آپ نے فرمایا اے ام جمیل بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، سید المرسلین کا حال کیا ہے. حضرت ام جمیل نے اشارہ کیا آپ کی ماں کی طرف کہ وہ کھڑی ہے، ان کو خبر نہیں ہے. تو کہا پریشان نہ ہو، تم یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے. ہاں تو ام جمیل نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہے، خیریت سے ہے. کہا ام جمیل چلو مجھے بھی چل کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرا دو. تو کہا پریشان نہ ہو ابو بکر، آقا ٹھیک ہے، حضرت ارقم کے گھر پر ہے. اللہ اکبر. حضرت
ارقم کے گھر پر ہے، آپ بستر سے اٹھنے لگتے ہیں، بدن میں طاقت نہیں ہے، پورا بدن خون سے لہولہان ہے، شرابور ہے، بدن میں طاقت نہیں، اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت ام جمیل سہارا دیتی ہے، آپ کو اٹھاتی ہے، اٹھنے کے بعد چلنے لگتے، کہا ٹھہر جا ابو بکر، تھوڑا سا اپنی کیفیت کو دیکھ لو۔ کہا نہیں ام جمیل، جب تک نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ لوں گا ابو بکر کو چین نہیں آ سکتی ہے۔ تاریخ میں مؤرخ لکھتے ہیں ادھر ابو بکر چلے، ادھر حضرت ارقم کے گھر پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گشت دینے لگتے ہیں، ٹہل رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ حضرت ارقم گھبرا جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں آ کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے، یہ بے چینی کیسی، یہ بے قراری کیسی؟ آپ نے فرمایا اے ارقم، مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے، ابو بکر کی خوشبو آ رہی ہے، میرا ابو بکر میرے پاس آ رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے، مؤرخ نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چل نہیں پا رہے، حضرت ام جمیل سہارا دیے ہوئے لے کر کے جا رہی ہے، جیسے ہی قریب تھا نگاہ ابو بکر نے چہرے وضحا کو دیکھا تو ہچکیاں بن جاتی ہے، ہچکیاں بن جاتی ہے، اور جیسے اندر سے طاقت پیدا ہو جاتی ہے، دوڑنے لگتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، اور جا کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے سے جو ہے مل جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محبوب حضرت ابو بکر کو سینے سے لگا لیا اور کہا اے ابو بکر کیسے ہو، اے ابو بکر کیسے ہو؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں۔ اے ابو بکر تم کیسے ہو؟ یا رسول اللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اتنے میں آپ کی والدہ بھی چلی آتی ہے، سبحان اللہ، آپ کی والدہ بھی چلی آتی ہے۔ گفتگو جب ختم ہوئی تو اپنی والدہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان عطا کر دے۔ اتنی زبان سے نکلنی تھی کہ آپ کی والدہ سے قریب آتی ہے، آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھا کر کے داخل اسلام۔ سبحان اللہ، وہ محبت کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایتوں کو دیکھو تو بہت سی تواریخیں ایسی ملیں گی پیارے، ہاں کسی کی جو ہے حق تلفی نہیں کی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے تو ایسا کام کیا ہے کہ جب آپ خلیفہ نہیں تھے، آپ ایک یتیم لڑکی تھی جس کے گھر بار کو آپ دیکھا کرتے تھے، ہاں جا جا کے دیکھتے تھے، ہاں اس کی خیریت پوچھا کرتے تھے، اور جب آپ اور جو ان کی بکریوں کا دودھ دوہتے تھے، جب آپ جو ہے خلیفہ ہو گئے، خلافت کے منصب پر جب فائد ہو گئے تو وہی یتیم لڑکی آئی، زیادہ عمر نہیں تھی، اس نے عرض کیا اے ابو بکر صدیق اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہو، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دوہے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بچی پریشان نہ ہو، میں خلیفہ بن گیا تو کیا ہوا، جیسے میں پہلے آتا تھا ویسے ہی آ کر کے دودھ دوں گا اور تمہارا خیال رکھوں گا۔ سبحان اللہ، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے فائدہ پہنچایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس روایت کو تو جب سنو تو واقعی حقیقت میں کیا معاملہ تھا۔ یہ روایت مشکات شریف کی ہے اور راوی ہے تو عمر فاروق اعظم، میں نے اکثر بتایا ہاں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان کیا کہ ضرورت ہے اسلام کے لیے پیسوں کی، کچھ سامان اکٹھا کیا جائے، منگایا جائے، ہاں تو آپ نے جب اعلان کیا تھا تو اس وقت عمر فاروق اعظم فرماتے میرے پاس بڑی دولت تھی، بہت زیادہ دولت تھی، اور جب یہ اعلان کیا تو میرے اندر ایک خوشی پیدا ہوئی، ایک خوشی پیدا ہوئی نا۔ ایک ہوتا نہیں ہے کہ جو دوست ہوتے ہیں تو ان دوستوں میں ایک کا معاملہ جب کچھ الگ ہوتا ہے تو دوسرا سوچتا ہے کچھ ایسے پہلو مل جائیں کہ ہم بھی آگے بڑھے آئیں ان سے نا، تو وہ حسد نہیں ہوتا ہے، اسے حسد نہیں کہتے ہیں، وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہی آگے رہے، ہمیشہ یہی آگے رہے، کچھ ہم کر دیں کہ ہم بھی آگے بڑھ جائیں، ان سے سبقت لے جائیں۔ تو یہ خواہش تھی سیدنا عمر فاروق اعظم کے دل میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کہ عمر فاروق اعظم اپنے جتنا بھی مال تھا اس کا 2 حصہ کیا اور ایک حصہ لا کر کے رکھ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کیا لے آئے؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ نے جو مال ہم کو عطا کیا تھا اس کے میں نے 2 حصے کیے، ایک حصہ آپ کے لیے لے آیا، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے چھوڑایا۔ ہاں
بہت مال تھا اس وقت جو لے کر کے آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نگاہ جو ہے اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اتنے میں ابو بکر آئے، ایک تہبند میں یا ایک چادر کا ٹکڑا تھا، اس میں سامان جو بھی گھر میں تھا سب بٹور کر کے لے آیا، یہاں تک کہ سوئی، دھاگا، توا، برتن، گلاس، جھاڑو، اور سل بٹا سب کچھ اٹھا لایا، اسی میں بھر کر کے اور سر پہ لا کر کے رکھ دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، رکھ دیا۔ میرے آقا مسکرائے، کہا ابو بکر لے آئے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروانے کو شراب، بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں تھی۔ اس کو صرف واقعات سمجھ کر کے سن کر کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکالو نہیں، بلکہ یہ ایسی اہمیت رکھتی تھی یہ قربانی کہ اسی وقت حضرت جبریل امین آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین اسی وقت آئے۔ یہ ایسی قربانی تھی، صدیق نے ایسے وفا کیا تھا، ایسی محبت کی تھی کہ اس محبت کے بدلے میں کوئی محبت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایسی صدیق کی محبت کہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، اور جبریل آئے تو اپنے لباس میں نہیں آئے، وہی لباس میں آئے جو لباس صدیق پہنے ہوئے تھے، سبحان اللہ۔ ابو بکر پہنے ہوئے تھے، وہی ٹاٹ تھا، ٹاٹ کا جو ہے کرتا بنائے ہوئے تھے حضرت ابو بکر۔ ایک کمبل تھا، اس کمبل کے دو ٹکڑے کیے، دو ٹکڑے، ایک ٹکڑا رکھ دیا اور ایک ٹکڑے کو اپنا لباس بنا لیا، یہاں تک کہ اپنا کرتا، کپڑا، پیجامہ سب اتار کر کے رکھ دیا تھا، سب دے دیا تھا۔ پتہ نہیں کس وقت کس کی ضرورت پڑ جائے، تو سب کچھ دے دیا۔ جبریل آ رہے ہیں تو اپنے لباس میں نہیں، وہی لباس میں آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ لباس؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج صرف جبریل ہی اس لباس میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جتنے فرشتے اللہ نے سب کو حکم دے دیا ہے آج وہی لباس پہنو جو ہمارے محبوب کا محبوب ابو بکر نے پہنا ہے۔ وہی لباس جو ہے نوری ملائکہ وہ فرشتے سب پہنے ہوئے ہیں عرش کے اوپر، اور اسی لباس میں اللہ نے بھیج دیا ہے اور کہے کے لیے بھیجا اے محبوب اللہ تعالی آپ کے ابو بکر کو سلام پیش کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ابو بکر کو سلام پیش کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ محبت کی ہے، وہ محبت دکھائی ہے سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں کہ محبوب ابو بکر سے کہہ دو اللہ تم کو سلام بھیج رہا ہے۔ ایک رب اپنے بندے کو سلام بھیجے، ظاہر سی بات ہے اس کی ادا میں کچھ تو ہے، بے شک کچھ تو ہے کامیابی کا مقصد، تبھی تو یہ واقعات جو ہے رکھے گئے تاکہ بار بار سنایا جائے۔ جب ہمارا عشق رسول ہمارے دل سے کم ہونے لگے تو ابو بکر کی زندگی کو پیش کیا جائے، بے شک تاکہ پھر سے وہ تازگی پیدا ہو جائے، پھر سے وہ محبت پیدا ہو جائے۔ میں غار ثور کا وہ واقعہ، اللہ اکبر، غار ثور ہجرت کے لیے جب نکلے، جیسے ہی غار ثور کے قریب پہنچے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ٹھہر جائیں، یہ غار کافی سمے سے بند ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی گندگی ہوگی، جا کر کے ہم اسے صاف کر دیں اور اس کے بعد جو بھی کمی بیشی ہو اسے دور کر دیں۔ گئے ابو بکر صدیق غار کے اندر گھسے، جانے والے گندگی جو کرکٹ پورا کرکٹ تھا اسے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد دیکھا تو غار کے اندر بہت سے چھید نظر آ رہے تھے، بہت سے چھید تھے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پاس چادر یا تہبند تھا تو آپ نے اس کے ٹکڑے کیے اور ہر چھید کو بند کیا،
بند کرنے کے بعد جو ہے کپڑا ختم ہو گیا، 2 چھید رہ گیا، 2 چھید رہ گیا۔ اب آپ پریشان ہیں کہ اس 2 چھید کو اب کیسے بند کیا جائے۔ دل میں محبت پیدا ہوئی، آپ نے جو ہے ایک کپڑا تو ملا تو ایک چھید کو بند کر دیا اور ایک چھید پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا، انگوٹھا رکھ دیا۔ اللہ کا کرنا دیکھو کہ اسی چھید میں انگوٹھا رکھا تھا جس چھید میں وہ سانپ موجود تھا۔ اور وہ سانپ کب سے موجود تھا؟ بہت پرانا سانپ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کا وہ سانپ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جب نبی آخر الزماں آئیں گے، مکے میں پیدا ہوں گے اور اتنا وقت گزرنے کے بعد جو ہے ہجرت کا حکم ہوگا اللہ کی طرف سے، تو وہ اسی غار یعنی غار ثور میں ٹھہریں گے۔ تو وہ سانپ جو ہے اسی وقت سے منتظر تھا زیارت کے لیے، زیارت کے لیے منتظر تھا۔ اللہ سے دعا کرتا تھا، مولا ہماری عمر میں اور برکت عطا فرما، ہماری عمر میں اور برکت عطا فرما، میں نبی آخر الزماں کے چہرے اقدس کو دیکھ لوں۔ وہ سانپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کا تھا، اس کے اندر تھا، اور اسی جو ہے چھید پر حضرت ابوبکر نے انگوٹھا رکھ دیا۔ آئے آواز دی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ جاتے ہیں، ٹانگ پھیلا دی، انگوٹھا پہ جو ہے چھید پہ انگوٹھا رکھا ہوا ہے، زانوئے مبارک پر حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، سو جاتے ہیں۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق چہرے انور کی زیارت کیا کرتے، اتنے میں آپ کو محسوس ہوا کہ انگوٹھے میں کچھ سرایت کر رہا ہے، کوئی چیز ہے جو سرسراہٹ پیدا ہو رہی ہے۔ آپ نے فوراً اور ٹیٹ کر دیا، اور ٹیٹ کیا۔ گویا وہ سانپ جو ہے اپنے لبوں کو صدیق اکبر کے انگوٹھوں کو چوم کر کے یہ کہہ رہا ہے، صدیق کو اپنے انگوٹھے کو ہٹا لو، اپنے انگوٹھے کو ہٹا لو۔ اس کا عشق کہہ رہا ہے کہ میں کافی سمے سے یہاں پر ہوں اور اسی انتظار میں ہوں کہ آقا کس وقت اس جو ہے غار کے اندر آئے اور میں ان کے چہرے انور کی زیارت کروں۔ صدیق ہٹا لو۔ صدیق نے سمجھا کہ یہ موذی جانور ہے، اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور انگوٹھے کو سخت کر دیا۔ ادھر انگوٹھا سخت کر رہا ہے، ادھر جو ہے سانپ بار بار جو ہے سرسراہٹ پیدا کر رہا ہے۔ صدیق ہٹا لو، ہٹا لو۔ نہیں تھا اس کو زیارت کرنی تھی آقا کی، فوراً اس نے جو ہے حضرت صدیق اکبر کے انگوٹھے کو ڈس لیا۔ ڈسنا تھا وہ زہر اتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک تھا کہ پورا جسم جو ہے ایک دم نیلا پڑ گیا، اور جو ہے برداشت کی ہمت نہیں تھی، اور طاقت اکٹھا کرنے لگے، بدن کو حرکت بھی نہیں کر رہے ہیں اس وقت۔ پیارے غور کرو کہ آج جب ہمارے مچھر یا مکھی کاٹ لے تو ہم بار بار اس چیز کو سہلاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت کس قدر محبت تھی کہ صدیق اپنے ٹانگ کو ہلا بھی نہیں رہے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اے صدیق، اگر تم نے اپنے ٹانگ کو ہلا دیا تو آقا کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گی، آقا کو تکلیف پہنچے گی۔ صدیق، تکلیف تمہیں پہنچ جائے اسے برداشت کر لو، لیکن آقا کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ دل سے آواز نکل رہی ہے صدیق اکبر کے، لیکن وہ جو ہے زہر اتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک تھا کہ آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے ہی والا تھا۔ آپ نے سوچا کہ پلکوں کو بند کر لے، کبھی ایسا ہوتا ہے جب آنسو آتے ہیں پلکیں بند کرو تو آنسو باہر آ جاتا ہے۔ پلکیں بند کیا تو ایک آنسو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر ٹپک جاتا ہے، اور آنسو کا ٹپکنا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کو کھولا، دیکھا صدیق کی کیفیت، کہا صدیق کیا بات ہے، کیا پریشان ہے، کس چیز نے تم کو پریشانی میں ڈال دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کہا کہاں پہ ڈسا ہے؟ انگوٹھا نکالا، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے لعاب دہن نکال کر کے وہاں پر لگا دیا۔ لعاب دہن کا لگانا تھا کہ پورا درد دور ہو جاتا ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے صدیق کیسی کیفیت ہے؟ کہا کچھ احساس نہیں ہے میرے آقا، احساس نہیں ہے۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ نے قریباً 10 سال تک جو ہے نہیں 2.5 سال خلافت کے امور کو انجام دیے ہیں، اور آپ کو خلیفہ کیسے بنایا گیا؟ خود کی خواہش نہیں تھی، تمام صحابہ موجود تھے، عمر تھے، ابو طلحہ تھے، زبیر تھے۔ یہ ہوا کہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے،
اب کسی کو خلافت پر جو ہے کہ انجام دینا چاہیے، خلیفہ بنا دیا جائے، اپنا امیر بنا دیا جائے، اور جیسے وہ اسلام کے باغ دوڑ کو حکم دے، جیسا کہے ویسا کرے۔ ہاں جو ہے بد نظامی پیدا ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ ہاں لوگ اپنی منمانی کرنے لگے تھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا۔ مدینے میں کچھ لوگوں نے کہا، صحابیوں نے، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی کسی کام کا حکم دیتے تھے تو ایک مہاجر اور ایک انصار کو بلاتے تھے، دونوں کو جو ہے انجام دیتے تھے اس کام کو۔ تو اس لیے خلیفہ جو ہے ایک مہاجر میں سے ہو، مہاجر یعنی جو ہجرت کر کے آئے، مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے انہیں مہاجر کہتے ہیں، اور انصار ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مدینہ میں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا، ان کو جو ہے انصار صحابہ کہتے ہیں، اور ان کو مہاجر صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو گئے تھے۔ تو یہ ہوا کہ ایک مہاجر اپنے انصار کو جو ہے خلیفہ بنایا جائے۔ تو پھر یہ ہوا، کسی نے اور ایک بات کہی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجر تھے، تو اس لیے کسی مہاجر کو ہی خلافت کے انجام دینے کا جو ہے اس کو بنایا جائے، اس کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ پھر یہ ہوا کسے بنایا جائے، تو اس وقت جو ہے حضرت ابو طلحہ یا اور کوئی صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماری کی علامت میں رہتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو ہمت نہیں ہوتی تھی نماز پڑھانے کے لیے، تو اس وقت جو ہے آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے تھے، اے ابو بکر جاؤ تم نماز پڑھاؤ، جاؤ تم نماز پڑھاؤ۔ اور ایک بار ایسی کیفیت ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر کو نماز کے لیے، تو اس وقت ابو بکر صدیق جو ہے موجود نہیں تھے، حضرت عمر فاروق اعظم پڑھنا چاہتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے، تو اس وقت آپ نے کہا لا لا لا، نہیں عمر، اس وقت اللہ اور مسلمان جو ہے صرف صدیق سے راضی ہے، سبحان اللہ، صدیق سے راضی ہے، اس لیے اس کا رسول یہ چاہتا ہے کہ اگر صدیق ہے تو نماز پڑھائے، ورنہ اور کسی کو میں حکم نہیں دوں گا نماز پڑھانے کا۔ اتنے میں حضرت صدیق اکبر آ جاتے ہیں اور آپ مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ یہ حضور کی طرف سے ایک اشارہ تھا، تو اس لیے تمام لوگ مطمئن ہو کر کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے امور کو انجام دینے کے لیے خلیفہ بنا دیا۔ تو اس وقت جب خلیفہ بنایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر موجود نہیں تھے، تو آپ نے فرمایا زبیر یہاں پر موجود نہیں ہے، انہیں بلایا جائے، تو انہیں بلایا گیا، اور اس کے بعد ان سے بات چیت کی کہ تمہارے ذریعے سے اسلام کو فائدہ پہنچے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ابوبکر صدیق میں آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے بعد مولا علی نہیں ہے، مولا علی کو بلایا گیا، ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی، تو حضرت مولا علی نے بھی کہا کہ صدیق اکبر میں تم کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا ہوں۔ مسلمانوں کا یہ خلیفہ، مورخ لکھتے ہیں تاریخ میں موجود ہے، علی کہتے ہیں غصب کر لیا، ہمیں غصب کیے ہوتے تو علی تیار ہوتے، تیار ہوتے۔ بہرحال تو وہ خلافت کے انجام کو قریب 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کے امور کو انجام دیا، اور اس کے بعد وہ وقت آیا، مرض الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر وہی زہر جو غار ثور میں سانپ نے کاٹا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن سے اس کا درد اور اس کی جو ہے زہر ختم ہو گیا تھا، پھر وہ زہر جو ہے بدن میں سرایت کرتا ہوا، اور اس وقت اخیر وقت میں اسی زہر کی وجہ سے آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ کے انتقال کے قریب جب انتقال نہیں ہوا تھا، کیفیت یہ تھی کہ اب انتقال ہوگا تب، تو آپ نے اس وقت ایک وصیت کی تھی اور حضرت علی کو ہی بلایا تھا، سبحان اللہ، علی کو ہی بلایا تھا، کہا علی جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہماری جو ہے غسل دے کر کے نماز جنازہ پڑھا کر کے ہمارے لاش کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے کے قریب میں رکھ دینا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلام کی مرضی ہے کہ آپ کی پہلو میں دفن ہو جائے۔ یہ عرض کرنا، اگر دروازہ خود کھل جائے
تو ہمیں اندر داخل کر دینا اور حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، اور اگر وہاں سے آواز کے دروازہ نہ کھلے، آواز نہ آئے، تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ انتقال ہو جاتا ہے اور غسل دیا گیا، نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کے قریب حاضر ہوئے، دروازہ بند تھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا، پڑھنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام، آپ کا یار غار ابو بکر حاضر ہے، اس کی لاش حاضر ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اگر میرے آقا اجازت دیں تو آپ کے پہلو میں جو ہے ان کو دفن کر دیا جائے۔ اتنا کہنا تھا، اندر سے آواز آتی ہے کہ دوست کو دوست کے قریب لے آؤ، سبحان اللہ، دوست کے قریب لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ دروازہ کھلتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش مبارک کو مولا علی اور چند صحابہ کرام لے کر کے اندر داخل ہوئے، اور آپ کے پہلوے مبارک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا۔ وہ تاریخ تھی 22 جمادی الاخری، 22 جمادی الاخری تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ پیارے دیکھو مولا علی کا ایمان کیا تھا، ابو بکر کا ایمان کیا تھا۔ آج لوگ کرتے ہیں معاذ اللہ رسول مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ جب ابو بکر نے وصیت کی تھی علی سے تو علی کو کہنا چاہیے تھا، اے ابو بکر تم یہ کیا وصیت کر رہے ہو؟ ہمارے نبی تو معاذ اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے۔ آواز وہی دیتا جو زندہ ہوتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے۔ تو علی کا بھی یہی ایمان تھا کہ ہمارے نبی زندہ ہے، ابو بکر کا بھی یہی ایمان ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اس کو محبت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر محبت فرمایا، اس قدر محبت فرمایا، سفر میں ساتھ رہے، حجر میں ساتھ رہے، مکے میں ساتھ رہے، مدینے میں ساتھ رہے، اور اللہ نے ایسا موقع دیا کہ مرنے کے بعد پہلو مبارک میں قبر میں بھی ساتھ ہیں۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ ابو بکر آج ہمارے پہلو میں ہے، کل جو ہے حوض کوثر میں بھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے جن کا مقام یہ ہے کہ تمام انسانوں میں نبیوں کے بعد جو مقام ہے افضل، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر انور پر رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے، اور ان کا عشق، ان کی محبت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔